تو سب سے پہلے جس چیز نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہے، جس چیز نے آج مسلمانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، وہ مسلمانوں کی معیشت ہے۔ مسلمانوں کی معیشت کو کفار نے کس طرح ختم کیا، کس طرح کمزور کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ سود ہے۔ جو لوگ مال سے محبت رکھتے ہیں اور مال کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو حرام اور حلال کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگ سود کو عام کرنے میں کفار کی مدد کرتے ہیں، یہودیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے وہ مجنون ہو، پاگل ہو، جیسے شیطان نے ان کو خپتی بنایا ہو۔ اور یہ سزا اس لیے دی جائے گی ان کو کیونکہ وہ کہتے تھے تجارت بھی تو سود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سود کے بارے میں کہ اگر تم سود سے باز نہ آئے تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت بھی وہیں پر موجود ہے۔ تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ سود ہے، تو پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو اس سے کیوں نہیں بچاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول خاص مسلمانوں کو اس پر غصے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ۔ اب کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ یہ اعلان جنگ اس طرح نہیں ہے کہ بارود کی جنگ ہوگی یا بندوق کی جنگ ہوگی۔ یہ اعلان جنگ اعصاب سے، دماغ سے لے کر دل تک ہے، اور اخلاق سے لے کر انسان کی نسلوں تک ہے۔ انسان جب سود کا لین دین کرتا ہے، چاہے وہ سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ سود میں جو لوگ گواہ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی، ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے سود کی وجہ سے؟ وہ ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ مال میں ان کی برکت نہیں ہوتی ہے، اولاد میں ان کی برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں ان کی برکت نہیں ہوتی، حالانکہ سود کا پیسہ دکھنے میں بہت زیادہ ہے لیکن اللہ نے اس میں برکت نہیں رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سود کا مال ایسا ہے کہ 40 سال کے اندر انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن آج کے وقت میں اگر دیکھیں تو مسلمان جب پہلی مرتبہ سود کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو نہ گھر میں سکون ہوتا ہے، نہ باہر سکون ہوتا ہے، نہ کاروبار میں، نہ تجارت میں، کسی چیز میں بھی سکون نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کی نیند بھی چلی جاتی ہے، نیند بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں، کفار یہودی اسلامی نظام کیوں نہیں چاہتے؟ اسی وجہ سے نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا سودی نظام ختم ہو جائے گا۔ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ سود کو ختم کرو، سود کا معاملہ اسلام جیسے ہی اسلامی نظام آتا ہے وہ سود کو ختم کرتا ہے، اور یہودی یہ نہیں چاہتے ہیں، کفار یہ نہیں چاہتا ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ آج ہمارا پورا ملک اسی معاملے پہ چل رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام امت کو اس سے بچائے۔ ہم خود بھی کوشش کریں، ہر مسلمان اپنے زندگی کے ہر معاملے میں
چاہے کاروبار ہو، تجارت ہو، جیسی لین دین ہو، اس میں اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے۔ اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی زندگی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے۔